تعالیٰ عنہ کہ اسلام کے دامن میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو ابو بکر صدیق سے زیادہ پاک ہو، زیادہ پاکیزہ ہو اور زیادہ افضل ہو۔ یعنی کائنات میں اگر سب سے پاکیزہ کوئی شخص ہے انبیاء کے بعد، وہ سب سے پاک اور سب سے افضل ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، امی جان یہ بتائیے کہ جو عتیق ہے یہ آپ کی کنیت ہے یا ابو بکر صدیق کا لقب ہے؟ تو آپ کہتی ہیں کہ میرے بابا جان کا نام عبداللہ ہے۔ ہوا یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو سرکار اسلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ابا بکرین انت عتیق من النار، اے ابو بکر رب نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ تو نام عبداللہ ہے اور کنیت ابو بکر ہے اور لقب عتیق اور صدیق ہے، قربان جائیے۔ اور ان کے والد محترم کا نام ابو قحافہ ہے۔ محدثین نے لکھا کہ 7ویں پشت میں جا کے ان کا سلسلہ نسب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ان منجملہ معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب سرکار اسلام معراج ہوا، رب کا دیدار ہوا، اور جب معراج سے تشریف لا رہے تھے تو جبریل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ میری تصدیق نہیں کرے گی۔ تو جبریل عرض کرتے کہ یا رسول اللہ یصدقو کا ابو بکر وہو صدیق، امت آپ کی قوم آپ کی تصدیق کرے نہ کرے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ کی کوئی تصدیق کرے گا تو ابو بکر صدیق ہی کرے گا، کیونکہ وہ صدیق ہے، وہ آپ کی تصدیق کرے گا۔ پھر اسی طرح اور اس لیے سرکار اسلام نے ان کو صدیق کہا۔ اور دوسری وجہ جو صدیق کہنے کی یہ بھی ہے کہ جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ سرکار اسلام نے دعویٰ کیا کہ میں رب کا دیدار کر کے آیا ہوں، تو اس نے لوگوں کو جمع کیا۔ ابو بکر صدیق کو بھی اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے ایک شخص جو ہے وہ راتوں رات گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر آسمانوں کی سیر کی، پھر رب کا دیدار کیا، جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا، پھر آ بھی گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ کہا وہ وہی ہے کہ جو تیرا یار ہے اور جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر وہ وہی ہے تو میں آنکھ بند کر کے یہ تسلیم بھی کرتا ہوں اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، بلکہ اس کے اوپر دلیل دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ جب ہی آپ کو صدیق کہا جاتا ہے، یعنی سچے، قربان جائیے، کیا مقام ہے آپ کا، اللہ اکبر۔ بلکہ یہ تو لقب ایسا ہے ابو بکر صدیق کا لقب کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کو یہ عطا کر دیا گیا تھا۔ عمدۃ التحقیق کے اندر علامہ ابراہیم مالکی رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا، بخاری کی شرح ارشاد الساری کے اندر امام قسطلانی نے اس کو ذکر کیا، شرح عقائد کی شرح نبراس کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے واقعے کو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہمیں بھی اپنا بچپن کا واقعہ ہی سنا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میں جب 4 سال کا تھا تو میرا والد مجھے پکڑ کے بت خانے لے گیا اور جا کے کہا کہ حاضی آلہتک، اے میرے بیٹے یہ تیرے معبود ہیں، فسجد لہم، ان کو سجدہ کر۔ تو کہتے میں آگے بڑھا اور میں نے بت کو کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہناؤ، اور پھر میں نے ایک پتھر اٹھایا اور میں نے کہا کہ اگر تو معبود میرا خدا ہے تو میں پتھر تجھے ماروں گا، تو اپنے آپ کو بچا کے دکھا۔ جب جواب نہ آیا تو میں نے پتھر دے مارا، اس کا سر بھی پھوڑ دیا، بازو بھی پھوڑ دیے، وہ چور چور ہو گیا۔ جب میرے والد نے اپنے باطل معبود کا یہ حال دیکھا، بگڑا ہوا چہرہ دیکھا، غصہ آیا، میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور مجھے پکڑ کے میری ماں کے پاس لے آئے اور آگے کہا کہ دیکھ آج اس نے ہمارے خداؤں کا کیا حال کیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میری امی جان نے میرے والد کو کہا اس بچے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، یہ بتوں کو سجدہ کرنے والا نہیں ہے، بلکہ جو بتوں کو سجدہ کرتا ہے یہ تو ان کو روکنے والا ہے۔ اور کہا کہ جب یہ میرے پیٹ میں ہوتا تھا تو اس وقت میں گھر کے سارے کام کرتی تھی لیکن مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ ہوئی، میں کنویں میں جھک کر پانی نکالتی مجھے کبھی درد نہ ہوا، میں گھر کا جھاڑو لگاتی
مجھے کبھی درد نہ ہوا، اور میں آٹا گوندتی تھی مجھے کبھی درد نہ ہوا، لیکن جیسے ہی میں بت خانے میں جا کر بت کو سجدہ کرنے لگتی تو یہ پیٹ میں اکڑ جاتا اور مجھے سجدہ کرنے سے باز کیا کرتا تھا، منع کیا کرتا تھا۔ تو میں پریشان ہوئی تو ہاتف غیب سے آواز آئی، یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق، اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، یہ بچہ عتیق ہے، یعنی جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے، اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، دنیا میں محمد کا یہ صاحب رفیق ہے۔ یہ مرتبہ، یہ مقام ہے۔ حضرت عمر بھی وہاں تھے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ 4 سال کے بچے میں اتنی سمجھ کہاں ہوتی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا، سرکار نے پوچھا جبریل تم کیوں آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جہاں ابو بکر پہ اعتراض ہو وہاں جبریل نہ آئے تو پھر کون آئے؟ میں بتاتا ہوں، صدق ابو بکر، یا رسول اللہ ابو بکر نے سچ فرمایا، جو فرمایا ہے وہ سچ ہی فرمایا، قربان جائیے۔ یہ حال صدیق اکبر کا بھی پیدا نہیں ہوئے اور اس سے پہلے آسمانوں میں آپ کو صدیق کہا کیا۔ اور یہ صحابی کا جمعہ میں نے ایک واقعہ شروع کیا تھا، واقعہ ہجرت، اس کی آج علمی نقطے مزید جو مفسرین نے ذکر کیے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر ان لوگوں نے میرے حبیب کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ، اللہ فرماتا ہے اللہ نے اس کی مدد کی ہے۔ یعنی ہجرت کی راہ میں اگر لوگ مدد نہیں کر رہے تو مصطفیٰ کی رب نے تو مصطفیٰ کی مدد کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، فرمایا کہ جب انہیں کافروں کی شرارتوں سے مکے سے باہر جانا پڑا تو ہجرت کرنے میں رب نے مدد کی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں جو رب نے مدد کی ہے وہ اصل میں ابو بکر صدیق کے ذریعے سے مدد کی ہے۔ یہ مرتبہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور مفسرین نے یہاں تک لکھا اس رات اگر ابو بکر سرکار علیہ السلام کے ساتھ نہ ہوتے تو پوری امت میں رب کا شکوہ رہتا۔ اور جب ہجرت کی رات پروانہ رسالت جب اپنے حبیب کے ساتھ گیا، مصطفیٰ کی مدد کی، تو رب کا شکوہ پوری امت سے اٹھ گیا، ورنہ رب کا شکوہ رہتا۔ اور فرمایا کہ یہ جو مدد ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی مدد کا مظہر بنا تو ابو بکر صدیق بنا، یہ مظہر اللہ کی مدد کا بنا ابو بکر صدیق۔ قربان جائیے، کیا مرتبہ، کیا مقام ہے۔ پھر فرمایا ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کہاں تھے؟ غار میں تھے۔ قربان جائیے، 7 سنابل کے اندر میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری ایک بات کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہجرت تھا، جب جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کیجیے، تو اس کی خبر سرکار علیہ السلام نے صرف مولا علی کو دی تھی، اور انہیں فرمایا تھا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ اب جیسے ہی سرکار اپنے گھر کا کاشان نبوت کا دروازہ کھولا، باہر دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اونٹنیوں کی مہار لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، جس کو میں نے ہجرت کے بارے میں بتایا وہ اندر ہے، یہ راز تو میں نے تیسرے بندے پہ آشنا کیا ہی نہیں، وہ کون ہے یہ تجھے بتا گیا کہ آج مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینے جا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یا رسول اللہ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ نے فرمایا تھا اللہ اپنے کسی بندے کو ہجرت کا حکم دے گا اور وہ رب سے ہجرت کا حکم پا کر چل پڑے گا، اپنے کسی ساتھی کا انتخاب کرے گا۔ آقا وہ دن گیا اور یہ دن ہے، میں ہر رات اس انتظار میں ہر رات آپ کے گھر کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ کب یار کہے کہ ہجرت کر اور میں مصطفیٰ کے ساتھ مدینے میں ہجرت کروں۔ یہ عشق، یہ محبت، اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر ایک اور نکتہ ملا کہ ثانی اثنین نے فرمایا 2 میں کا دوسرا، اور بات یہاں 2 میں کا دوسرا کی نہیں ہے بلکہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ جب صدیق اکبر غار ثور میں سرکار علیہ السلام کے ساتھ تھے، آپ کو غم ہوا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ غم ہو رہا ہے کہ کہیں کافر آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، کہیں کافر آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اور ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی تھی، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن
غم نہ کر. کیا فرمایا؟ غم نہ کر. اور حدیث کے اندر آیا فرمایا ما ظنک یا ابا بکر اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تیرا کیا خیال ہے کہ ہم دو کے علاوہ تیسرا بھی ہمارے اندر وہ اللہ کی ساتھ ہے. جو ہمارے ساتھ ہے وہ تیسرا اللہ ہے. تو فرمایا ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہے. پتہ چلا یہاں دو میں کے دوسرے کی بات نہیں بلکہ تین میں کے تیسرے کی بات ہو رہی ہے. قربان جائیے. اللہ اکبر. یعنی ایک رب ذوالجلال، دوسرا مصطفیٰ اور تیسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قربان جائیے. اور جو فرمایا اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، ابو بکر کی جہ سے دیکھو تو مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کی جہ سے دیکھو تو ابو بکر ہے. پتہ چلا کہ رب جو دونوں کو فرما رہا ہے، جب وہ دونوں غار میں تھے تو نہ مصطفیٰ ابو بکر سے جدا ہے نہ ابو بکر مصطفیٰ سے جدا ہے. جب ہی تو فرمایا جب وہ دونوں غار میں تھے. قربان جائیے. اذ یقول لصاحبی لا تحزن، جب وہ اپنے یار کو، اپنے صحابی کو فرما رہے تھے غم نہ کر. اس پر بھی نفیس نکتہ دیا. غم اور خوف دونوں میں فرق ہے. اللہ نے قرآن کریم میں جہاں بھی ان دونوں کو ذکر کیا تو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا. جیسے ایک آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں ان پر کسی چیز کا خوف اور غم نہیں. اگر خوف اور غم ایک چیز ہوتی اللہ دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرماتا، لیکن دونوں کو جدا جدا ذکر کیا. پتہ چلا خوف اور ہوتا ہے، غم اور ہوتا ہے. اب آئیے اس کو سمجھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں جو عرضی کی تھی اس واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے ایک اور بات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا جب جادوگر آئے تو کم و بیش مفسرین نے لکھا کہ 1,60,000 رسیاں، لاٹھیاں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف پھینکی جو سانپ بن جاتی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنے سانپ دیکھے تو ان کو دل میں کھٹکا آیا کہ اتنے سانپ آ گئے. اللہ نے فرمایا لا تخف، موسیٰ خوف نہ کر، موسیٰ خوف نہ کر. غار ثور میں مصطفیٰ اپنے یار کو کہتے ہیں لا تحزن ابو بکر، غم نہ کر. اب فرق ذرا سمجھیے. وہاں موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ خوف نہ کر. یہاں سرکار ابو بکر کو فرما رہے کہ لا تحزن، غم نہ کر. بڑا نفیس نکتہ دیا مفسرین نے. آپ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تھے، ان کو اپنی ذات کی خود فکر تھی، لیکن غار ثور میں بھی ابو بکر آپ تھے لیکن فکر اپنی نہ تھی بلکہ مصطفیٰ کی فکر تھی. تو جہاں اپنی فکر ہو وہاں خوف آیا کرتا ہے، جہاں یار کی فکر ہو وہاں غم کی بات کی جاتی ہے. ان کو موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لا تخف، موسیٰ خوف نہ کر. اور جہاں یار کی بات ہے فرمایا لا تحزن، پیارے غم نہ کر. ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہو نا سبحان اللہ. اور یہاں یہ بھی نہیں ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، یا ان اللہ معک، اللہ تیرے ساتھ ہے. نہیں، سرکار نے دونوں ذاتوں کو ملا لیا کہ ابو بکر تو میرا ہے میں تیرا ہوں، تو میرے لیے ہے میں تیرے لیے ہوں. ہائے ہائے. تو فرمایا ان اللہ معنا، جب ہم دونوں ایک دوسرے کے ہیں تو رب ہمارے ساتھ ہے. تو جمع کا صیغہ یہاں پہ ذکر فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. قربان جائیے. حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ مقام، جب آپ نے اسلام قبول کیا، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے انا ابا بکر یوم اسلم وَلَهُ 40,000 دینار ما انفق علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، آپ کے پاس 40,000 دینار تھے. سب اٹھا کے مصطفیٰ کے قدموں میں لا کے حاضر کر دیے. عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر بھی آپ کا ہے، اس کا سارا مال بھی آپ کا ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قربان جائیے. آج جو دینار ہے نا وہ انگلینڈ کے بنتے تقریباً 3 پاؤنڈ. اور آج جو بیٹھے بزرگ ان سے پوچھو گے نا بچپن میں، تو ان کے بچپن میں ایک گائے کا ریٹ 5, 10, 15 روپے ہوگا. اس حساب سے آپ 1450 سال پیچھے چلے جاؤ، اس وقت دینار کتنے کا ہوگا. اور اب اگر اس کا حساب کرو تو اب تقریباً اگر 1 دینار ہو تو وہ تقریباً 3 پاؤنڈ بنتے ہیں. ایسے ہی ابھی آپ دیکھیے
کہ 40,000 دینار جس کے پاس ہوں سارا مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کر دے. ہائے ہائے. اور جب جنگ تبوک کا موقع آیا، جنگ تبوک کا، سرکار نے فرمایا کہ جس نے جنگ تبوک کے لیے سامان مہیا کیا، میرے رب نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، اعلان کر دیا. آہا. اور یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے یہ لکھا کہ 15,000 مجاہدین کا مال اکیلے عثمان غنی نے دیا تھا. 15,000 مجاہدین کا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4,000 درہم یا 4,000 دینار مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے. حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے گھر کا آدھا مال مصطفیٰ کے گھر میں پیش کر دیا. اب باری آئی یار غار، یار مزار صدیق اکبر کی، تو سارا مال اٹھا کے مصطفیٰ کے قدموں پہ پیش کر دیا. حضرت عمر فاروق اعظم اپنے گمان میں یہ سمجھتے تھے کہ آج عمر بازی لے گیا، لیکن جب ابو بکر نے بتایا کہ یا رسول اللہ سارا مال آپ کے قدموں میں قربان کر دیا، آج بھی ابو بکر عمر سے جیت گیا. ہائے ہائے. یہ مرتبہ، یہ مقام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اب ایک مسئلہ میں آپ کو عرض کروں گا، بڑا معرکۃ الارا مسئلہ. حاضر و ناظر کی بنیاد باندھنے والے اسلام میں ابو بکر صدیق ہیں. کہو نا سبحان اللہ. یہ ہمارا عقیدہ کہ ہمارے نبی حاضر و ناظر ہیں، قبر کے اندر موجود ہیں، روح اور جسم کے ساتھ رب کے اذن اور عطا سے جب جہاں چاہے آ جا سکتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ سرکار ہر جگہ موجود ہے. یہ غلط کنسیپٹ ہے. اور یہ جو بد مذہب سنیوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر یہاں کیوں نہیں معاذ اللہ، یہ بھی توہین ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں. ہمارا کنسیپٹ یہ کہ سرکار اپنے قبر انور میں موجود ہے اور امت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. امت کے اعمال مصطفیٰ کے پیش نظر ہوتے ہیں. سرکار ان کو دیکھتے ہیں، ان کے آباء و اجداد تمام نسب کے نام کو جانتے ہیں، تمام کو جانتے ہیں، اور اللہ کی عطا سے جہاں چاہیں جا بھی سکتے ہیں، دوبارہ قبر میں تشریف لا بھی سکتے ہیں. یہ ہے عقیدہ. اور اس کی بنیاد کس نے باندھی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب سارا مال سرکار کے پاس عرض کر دیا، سرکار نے عرض کیا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا، گھر میں کیا چھوڑا؟ تو کہتے اب قیت لہم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں میری اللہ اس کا رسول ہی کا، حالانکہ سرکار سامنے ہے، سرکار سامنے موجود ہے، اور پھر بھی یہ کہنا کہ گھر میں مصطفیٰ کو چھوڑ کے آیا ہوں. پتہ چلا یہ عقیدہ صحابی رسول کا تھا کہ مصطفیٰ حاضر و ناظر ہے، اور میرے لیے اللہ ہی کافی نہیں، بلکہ ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے جو نعرہ لگایا وہ یہی تھا. جب مصطفیٰ نے پوچھا گھر میں کون ہے تو کہا اللہ اس کا رسول گھر میں ہے. یعنی میری اللہ اس کا رسول ہی کافی ہے. تو حاضر و ناظر عقیدہ یہ اس کی بنیاد رکھنے والے ابو بکر صدیق تھے. اب آئے جبریل علیہ السلام. حضور نے پوچھا جبریل تو کیوں آ گیا؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج ابو بکر صدیق نے کام ہی ایسا کیا ہے، اللہ اتنا راضی ہوا، اس کام کی عوض میں اللہ نے اس کو سلام بھیجا ہے. ہائے ہائے. جس پر رب سلام بھیجے. اور یہ بھی فرمایا کہ میرے ابو بکر سے پوچھو کہ تو نے اتنا مال میرے لیے لٹا دیا، کیا تو اپنے رب سے راضی بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہائے ہائے. جملے پہ غور کرو حضرات. میں آپ کو سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ پوری دنیا تو رب کو راضی کرنے کے چکر پر ہے، اور اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ابو بکر سے پوچھو کہ وہ مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں. تو جب سنا تو رو پڑے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ اللہ سے یہ پوچھیے کہ میں راضی ہوں، بس میرا رب ہر حال میں مجھ سے راضی رہے. یہ مرتا ہے. اور جب جبریل علیہ السلام آئے تو ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، بٹن بھی وہ نہیں تھے، کانٹے کے بٹن، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا. اور سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل یہ لباس تو نے کون سا پہنا ہے؟ کیونکہ وہ لباس ابو بکر صدیق نے پہنا تھا. اپنا لباس تک بھی اتار کے دے دیا غزوہ تبوک کے لیے، لباس تک بھی دے دیا، کچھ پاس نہ رکھا. ہائے ہائے. اور وہی لباس جبریل علیہ السلام پہن کے آئے ہیں. اور سرکار پوچھتے کہ جبریل یہ تو نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میں نے نہیں، ذرا نگاہ اوپر اٹھا کے دیکھیے، سب فرشتوں نے یہی لباس پہنا ہے جو آپ کے یار غار یار مزار صدیق اکبر نے پہنا ہوا. یہ مرتبہ مقام سبا سنابل کے اندر بڑی پیاری بات کی حضرت امیر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے اپنے مخلص دوستوں میں شامل کر لے. اور اللہ نے آگے جواباً ارشاد فرمایا موسیٰ گھر میں مال سامان رکھتا ہے اور مجھ سے دوستی کرنے کی بات کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اٹھے،
جتنا بھی مال تھا سارا کا سارا اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیا، اور بوری جیسا لباس، بوریا لباس پہن کے باہر نکلے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب میں نے تجھے اپنے مخلص دوستوں میں شامل کر لیا ہے، کہ جو میرا دوست ہوگا وہ گھر میں کبھی مال نہ رکھے گا۔ اس سبا سنابل کے اندر میر عبد الواحد بالگرامی نے واقعہ لکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے بوریا کا لباس پہنا، لیکن نہ تو جبریل نے پہنا نہ فرشتوں نے پہنا، لیکن یہاں یار غار نے پہنا تو جبریل بھی پہن رہا ہے، فرشتے بھی پہن رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، ہر اعتبار سے ابو بکر صدیق سے افضل و اعلیٰ ہیں، فضیلت میں، مرتبت میں ہر اعتبار سے افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بوریا کا لباس پہنتے ہیں تو فرشتے نہیں پہنتے، ابو بکر پہنتے ہیں تو جبریل بھی پہنتا ہے، کل ملائکہ بھی پہنتے ہیں؟ کہا اس کا جواب یہ ہے کہ جس انداز سے ابو بکر صدیق نے وہ لباس پہنا، وہ انداز، وہ ادا رب کو اتنی پسند آئی کہ جبریل کو بھی حکم دے دیا، سارے فرشتوں کو بھی حکم دے دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ مرتبہ، یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ قربان جائیے کس کس بات کو بیان کیا جائے اور کس کس بات کو بیان نہ کیا جائے۔ جب بات آئی، وہی جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ جب جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے عرض کیا کہ حضور ان سے پوچھئے کہ رب ان کو کہتے ہیں مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا، تو پھر 3 بار آپ نے یہ کہا انا ان ربی راضین، انا ان ربی راضین، انا اب ربی راضین، کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔ قربان جائیے۔ آئیے ایک اور واقعہ، امیہ بن خلف جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑا ظلم، بڑا ستم کیا کرتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام پہ کیسا احسان ہے۔ سرکار نے خود فرمایا ابو بکر سب کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا، لیکن تیرا احسان کا بدلہ قیامت کے دن تیرا رب خود ہی چکائے گا۔ سبحان اللہ۔ سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا۔ اور قربان جائیے، امیہ بن خلف کے پاس گئے اور جا کے فرمایا کہ جو تیرے پاس غلام ہے مجھے احسار کر دے، میں خریدنے آیا۔ اس نے کہا وہی غلام جو کالا رنگ والا ہے، جس کے ماتھے پہ ظلمت و تاریکی ہے، اور جس کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں، جس کے دانت چوڑے ہیں، اور جس کی ناک چپٹی ہوئی ہے، اور جو غبی کند ذہن ہے، اس غلام کی بات کرتا ہے۔ اب وہ اپنی طرف سے خامیاں اور عیب بیان کر رہا تھا حضرت بلال حبشی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اس کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ عیب بیان کر رہا ہے، آپ فرماتے اس کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ یہ بتاؤ کہ اتنا کند ذہن ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ آخر ہوا کیا؟ اس نے تجھے کیا کہا جو تو اسے کند ذہن کہتا پھرتا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں جب بھی اسے سخت سے سخت تر سزا دیتا ہوں، جب بھی اس نے کبھی بھی مجھ سے رحم کی اپیل نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر کن ذہن وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جب بھی کہتا ہے تو ایک ہی جملہ کہتا ہے، اے امیہ بن خلف تو نے مجھے خریدا، میرے جسم کو خریدا، تیرا وار میرے جسم پہ چل سکتا ہے لیکن دل پہ نہیں چل سکتا۔ یہ دل کل بھی محمد کا تھا، آج بھی محمد کا ہے۔ یہ دل کل بھی محمد کا تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا نا، آپ مسکرا دیے۔ آپ نے فرمایا بڑی معذرت کے ساتھ جو تجھے خامیاں نظر آتی ہیں وہ میرے نزدیک تو بڑا ہنر ہے۔ اب بات کر کہ وہی غلام مجھے چاہیے۔ وہ بڑا اکڑ میں آ گیا۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو میاں نے کہا کہ مال پرکھنے، قیمت لگانے میں تو اپنا ثانی نہیں رکھتا، آج کی خریداری میں تو ہار جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے آج سے پہلے اس طرح کی خریداری کہیں بھی نہیں، یہ پہلی بار کر رہا ہوں اور حضرت بلال کے لیے کر رہا ہوں۔ تو بول کیا تجھے چاہیے؟ وہ بڑا لالچی تھا۔ اس نے کہا تیرا ایک غلام ہے جو 10,000 دینار کا مالک ہے، اس غلام کے بھی آگے غلام ہے، تو وہ غلام مجھے دے گا، اس کے سارے غلام بھی دے گا، 10,000 دینار بھی دے گا، اتنا سونا بھی مجھے دے گا، پھر میں تجھے آزاد کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو منظور ہے مجھے، آج مانگتا تو جا۔ ابوبکر صدیق کے خزانے کھلتے جائیں گے بلال حبشی کے۔ سبحان اللہ۔ سب کچھ عطا کر کے مصطفیٰ کے غلام کو رہا کروایا۔ مجھے بتائیے ایسا شخص کہاں اسلام میں ملے گا؟
جب سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے مجھے نفع ملا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا اتنا نفع اور کسی نے مجھے نہیں پہنچایا۔ یہ سرکار نے فرمایا۔ جب یہ سنا تو حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے، قدموں میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے مال کی بات نہ کیا کرے، رب کعبہ کی قسم ابو بکر بھی آپ کا ہے، ابو بکر کا مال بھی سارا آپ کا۔ اور جو مشہور 3 چیزیں ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی جو محبوب چیزیں ہیں وہ یہ ہے، کہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، آقا میری 3 محبوب چیزوں میں سے پہلی محبوب چیز یہ ہے کہ آنکھیں ابو بکر کی ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آپ نظر آتے رہے، ابو بکر آپ کا دیدار کرتا رہے۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ دوسرا یہ ہے کہ مال میرا ہو، وہ خرچ آپ کے قدموں پر ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ بیٹی میری ہو، نکاح میں مصطفیٰ آپ کے آ جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 محبوب چیزیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ اور آئیے کنز الایمان جلد اس کی 1 جلد 11 صفحہ نمبر 561 کے اوپر راوی حضرت ابو بکر صدیق ہے، سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر خیر من الاولین و خیر من الآخرین و خیر من السماوات و خیر من الارضین الا نبینا والمرسلین۔ سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر جو عمر ہے یہ اگلے والوں سے پچھلے والوں سے بہتر ہے، تمام آسمان والوں سے بہتر ہے، تمام زمین والوں سے بہتر ہے سوائے نبی اور رسولوں کے۔ حضرت ابو دردہ سے راوی سرکار نے ارشاد فرمایا واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد افضل من ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا ان یکون نبیا۔ فرمایا کہ سورج نہ کسی ایسے شخص پر غروب ہوا نہ طلوع ہوگا جو نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر طلوع ہوا، یعنی ابو بکر سے افضل کسی شخص پر نہ سورج طلوع ہوا نہ کبھی غروب ہوا سوائے نبی۔ قربان جائیے، یہ مرتبہ یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب آئیے قربان جائیے بخاری شریف جلد اس کی 1 صفحہ نمبر 518 اور راوی محمد بن حنفیہ جو حسن و حسین کے بھائی ہیں، اہل بیت کے چشم و چراغ، امت کے استاد محمد بن حنفیہ اپنے والد مولا علی شیر خدا سے سوال کرتے ہیں۔ آج بڑا یہ مسئلہ چلتا ہے افضل کون ہے، ہم تو وہی قائل ہیں جو جمہور کا مذہب ہے، جس پر اجماع امت ہو چکا سرکار کے زمانے سے لے کر ابھی تک۔ اٹھائیے صحیح ستا جامع ترمذی ابو داؤد شریف اٹھائیے، راوی ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم سرکار کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ سرکار کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر، پھر عثمان، یہ باتیں ہم کرتے تھے، لیکن سرکار نے کبھی بھی ہمیں منع نہیں فرمایا، کبھی بھی منع، یعنی اگر ایسا نہ ہوتا تو سرکار منع فرماتے، منع نہ کرنا یہ بھی سرکار کی حدیث ہوتی ہے۔ یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ مصطفیٰ کریم کی حدیث کے کوئی صحابی سرکار کے سامنے بات کرے اور مصطفیٰ منع نہ کریں، خاموش رہیں، وہ بھی جواز ہوتا ہے۔ اب آئیے محمد بن حنفیہ بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 518 عرض کرتے ہیں اپنے بابا مولا علی شیر خدا ان سے کہ بابا ایو خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بابا جان بتائیے رسول اللہ کے بعد امت میں افضل ترین شخص کون ہے؟ یہ سوال کر بیٹھے، رسول اللہ کے بعد اور انبیاء کے بعد امت کے اندر افضل ترین شخص کون ہے؟ برجستہ بغیر کسی شک اور شبہ کے، بغیر کسی سوچے فوراً آپ نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ سرکار کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ ثم من، کہتے پھر کون؟ کہتے عمر، پھر عمر ہے، پھر کہتے خشیت ان یقول عثمان، میں ڈر رہا تھا کہ اب یہ عثمان غنی کا نام لیں تو میں نے ہیر پھیر کر دیا، تو میں نے کہا ثم انت، پھر تو آپ ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں، کہا ما انا الا راجو من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک مرد ہوں۔ یہ عاجزی تھی حضرت علی شیر خدا کی، ورنہ تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ بنی ہاشم کے اندر جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے ایک تو مصطفیٰ کریم ہے، ایک مولا علی کی شہزاد، یہ دونوں فرد بنی ہاشم میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں۔ یہ عاجزی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ مولا علی عام تھے، مراد ہے کہ ان تینوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں، تیسرے نمبر پہ جو افضل اعلیٰ ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ایک اور روایت کے اندر آتا ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے شخص نے میرے بابا مولا علی شیر خدا سے ہی پوچھا کہ بتائیے
کہ سرکار کے بعد امت میں افضل کون ہے؟ تو کہا ابو بکر۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ تو آپ نے کہا کہ عمر۔ اس کے بعد نہ اس نے پوچھا نہ میرے بابا نے جواب دیا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں مسئلہ اتنا واضح تھا کہ صحابہ کا یہی کنسپٹ، یہی اعتقاد، یہی عقیدہ تھا کہ امت میں یہ سب کا اجماعی موقف ہے کہ سرکار کے بعد افضل ابو بکر پھر عمر ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کہتے رب کعبہ کی قسم، اگر میں اپنے بابا سے اسی وقت پوچھتا کہ بتائیے عمر کے بعد امت کے اندر افضل کون ہے، تو میرے بابا عثمان غنی ہی کا نام لیتے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ۔ آئیے ایک اور آخر میں حضرت انہی کا قول آپ فرماتے خیر حاذل امتی بعد النبی ابو بکر۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اس امت میں نبی پاک علیہ السلام کے بعد اگر سب سے افضل ترین شخص ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ کہاں سے پڑھوں، کس چیز کو بیان کروں؟ قربان جائیے، حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راوی ہیں۔ حل تکون لأحد من الحسنات عدن نجوم السماء۔ سرکار اسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں آرام فرما رہے تھے، مشکاہ شریف کی حدیث سے بات ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے آسمانوں کو دیکھا، وہ بڑے ٹمٹا رہے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہ جتنے آسمان کے تارے ہیں اتنی تعداد کے مطابق کیا کسی کی نیکیاں ہیں؟ نعم عمر۔ سرکار نے فرمایا ہاں عمر کی۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید میرے بابا ابو بکر صدیق کا نام لیں، تو پھر کہتے ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ ابی بکر، پھر ابو بکر کی نیکیاں کہاں ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک نیکی ہو وہ اتنی نیکیاں۔ قربان جائیے، یہ مرتبہ، یہ مقام، اور ہم تو چاروں یار کو ماننے والے ہیں الحمدللہ۔ اہل سنت و جماعت اس لیے تو مہذب فرقہ ہے تو کسی کی گستاخی نہیں کرتا۔ قربان جائیے، مسند الفردوس کے اندر مسند بزاد، اور امام بہیقی نے اس کو بھی روایت کیا، مسند بزاد صفحہ 142 جلد اس کی دوم، راوی انس بن مالک خادم رسول علیہ السلام، سرکار نے فرمایا حب ابی بکرین یوجب الغفران، میرے ابو بکر سے محبت کرنا بخشش کو واجب کرتا ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ فرمایا حب عمر یمحو العصیان، عمر سے محبت کرنا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ وحب عثمان یقوی الایمان، میرے عثمان سے محبت کرنا ایمان کو پختہ کرتا ہے۔ وحب علی یخمد النیران، علی سے محبت کرنا جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، ان چاروں کا سایہ اہل سنت پر ہے، ہم کسی کے گستاخ نہیں، اور جس طرح سرکار نے مراتب ان حضرات کو دیے ہم اسی پہ قائل ہیں، اسی کو مانتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ اہل سنت و جماعت کا حصے میں آیا کہ ان کے دلوں میں جہاں سرکار کی محبت ہے وہاں چاروں یار کی بھی محبت ہے، اور وہیں اہل بیت کی بھی محبت ہے۔ جبھی تو سرکار نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیم اقتدیتم اہتدیتم، میرے یہ صحابہ تاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ، کسی کی پیروی کرو گے۔ اور ایک روایت میں آتا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، جب تم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ وہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں، چاہے ابو بکر ہو، چاہے عمر ہو، چاہے عثمان ہو، چاہے کوئی بھی صحابی ہو رضی اللہ عنہ، جب تم یہ دیکھو کہ میری امت کے اندر بد مذہب لوگ یا منافق لوگ میرے صحابہ کو گالیاں بکتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، سب مل کے کہو کہ تمہارے جسموں پہ خدا کی لعنت ہو، لعنت ہو۔ یہ مصطفیٰ کا فتویٰ اور یہ حکم ہے کہ کسی کو بھی کہتے سنو کہ وہ میرے کسی بھی صحابی کے بارے میں بکواس کرے تو کہو تیرے پہ خدا کی لعنت ہو۔ تو ابو بکر کے بارے میں بکواس کرتا ہے، تو عمر کے بارے میں بکتا ہے، تو عثمان کے بارے میں بکتا ہے، یہ مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے۔ ہم امتی ہیں، سرکار کا کلمہ پڑھ رہا ہے تو سرکار کی ہر حدیث پہ عمل کرنا ہم پر فرض اور واجب ہے۔ ہم حدیث میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم تو کہتے تھے کان خیرنا و سیدنا، ابو بکر صدیق ہم سب سے افضل بھی ہیں، ہم سب کے سردار بھی ہیں۔ اور اسی مسند بزاد کے اندر یہی صفحہ حدیث کا سرکار نے فرمایا کہ حب ابی بکر و شکر واجب علی امتی او کما قال الاسلام، کہ میری امت پہ واجب ہے کہ میرے ابو بکر کا شکریہ بھی ادا کرے اور میرے ابو بکر سے محبت بھی کرے۔ اب جو ابو بکر سے محبت نہیں کرتا وہ خود ہی اپنے دل پہ غور کرے، وہ سرکار کی امتی میں داخل بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سرکار واجب کر رہے ہیں۔ اگر امتی ہے تو ابو بکر سے محبت کرنا تیرے اوپر واجب ہے۔ قربان جائیے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے بارے میں نے مختصر سی وضاحت کی۔
آئیے آخر میں صرف ایک حدیث پاک ذکر کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تھا یا ابا بکرین انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، جامع ترمذی کی حدیث پاک، اے ابو بکر حوض کوثر پر بھی تو میرا ساتھی ہے، اور فرمایا غار میں بھی تو میرے ساتھ ہے۔ یہ ان کا مرتبہ مقام۔ اور سرکار نے فرمایا جب جنت ہوگی، جنت میں لوگ جائیں گے تو جنہوں نے جہاد کیا ہوگا ان کو باب الجہاد سے اندر داخل کیا جائے گا، روزے جنہوں نے رکھے ہوں گے انہیں باب الریان سے داخل کیا جائے گا۔ اے ابو بکر تو میری امت کا واحد فرد ایسا ہے کہ تجھے جنت کے ہر دروازے سے داخل کیا جائے گا، سبحان اللہ، ہر دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محبت کرنے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما